بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ 2 سبق نمبر 37 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع سے باب الحقوق سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ توابع مبیح مبیح میں بغیر ذکر کیے داخل ہوں گے، لیکن جو چیزیں مبیح کے تابع نہ ہوں وہ مبیح میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ عقد میں صراحتاً ان کا ذکر نہ کیا جائے اور ان کی خریداری پر مستقل ایجاب و قبول نہ ہو۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ باب الحقوق العلو لا يدخل بشراء بیت بكل حق وبشراء منزل الا بكل حق هو له او بمرافقه او بكل قليل وكثير هو فيه او منه ودخل بشراء دار كالكنيف للظل إلا بكل حق هو له ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب إلا بنحو كل حق هو له بخلاف الإجارة فيها۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے باب الحقوق ای فی بیان احکام الحقوق، یہ باب ہے مبیح کے حقوق کے احکام کے بیان سے متعلق۔ حقوق یہ حق کی جمع ہے، اور حق کہتے ہیں باطل کی ضد کو، اور یہاں پر مراد حق سے ما یتبع المبیع والثمن من الحقوق المعہودۃ، ہر وہ چیز ہے جو مبیع یا ثمن کے ساتھ کے تابع ہو عقد میں، تو ان کو حقوق کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ العلو لا يدخل بشراء بیت بكل حق۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے یہ چند اصطلاحات ہیں، ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ علو عین کی کسرہ کے ساتھ بالا خانہ کو کہا جاتا ہے۔ ایک کمرے پر دوسرا کمرہ جو اس بنایا جاتا ہے پہلی منزل میں، تو اس کو بالا خانہ کہتے ہیں۔ بیت عربی میں ایک کمرے کو کہتے ہیں، جس کو شب گزاری کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو بیت کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے وہ منزل یہ بیت سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس میں 2 کمرے ہوتے ہیں اور تھوڑی بہت اس کی برآمدہ بھی ہوتی ہے، لیکن برآمدے پر چھت نہیں ہوتا، عام سا برآمدہ ہوتا ہے، تو اس کو منزل کہتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر دار ہوتا ہے، دار اس میں جس میں کمرے بھی زیادہ ہو، اس کا برآمدہ بھی ہو، چھت بھی ڈلی ہوئی ہو، اور اس کے ساتھ باہر کچھ صحن بھی ہو وغیرہ ذالک، باتھ روم بھی ہو، برش خانہ بھی ہو، اس کو دار کہتے ہیں۔ یہ اس عرف میں ان تینوں میں فرق کیا جاتا تھا۔ تو اب مصنف علیہ رحمہ فرما رہے العلو لا يدخل بشراء بیت بكل حق، کہ بالا خانہ یہ کمرے کے خریداری میں داخل نہیں ہوگی، بكل حق اگرچہ کمرے کو اس کے جملہ حقوق کے ساتھ خریدا ہو، یعنی یہ کہا ہو کہ اس کمرے کو اس کے جمیع حقوق جمیع منافع کے ساتھ میں خریدتا ہوں، تو جو اس کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بنا ہوا ہے، وہ دوسرا کمرہ بالا خانہ جسے کہتے ہیں، وہ بالا خانہ وہ اس کی خریداری میں داخل نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ مبیع کے تابع ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اس کے منافع شمار ہوں اور اس سے کم ہوں، اس کے برابر کے نہ ہوں۔ تو بالا خانہ بھی تو بیت کی طرح مستقل کمرہ ہے اور مستقل اس کے منافع ہے، بیت کے منافع میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے فرماتے ہیں کمرے کی خریداری میں اوپر والا کمرہ
یہ داخل نہیں ہوگا بے میں، اگرچہ اس نے یہ کہا ہو بِكُلِّ حَقٍ کہ اس کمرے کو میں تمام حقوق جملہ حقوق کے ساتھ خریدتا ہوں۔ وَبِشِرَاءِ مَنزِلٍ اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی گھر خریدے، 2 کمروں کا گھر ہے وہ خریدے اور اس کے اوپر دوسری منزل بھی بنی ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں لا يدخل بشراء منزل، اسی طرح بالاخانہ پہلی منزل وہ گھر کی خریداری میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اگر کسی گھر پر اوپر ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور کوئی شخص وہ گھر بیچ دیتا ہے تو اس گھر کے بے میں بالاخانہ دوسرا کمرہ وہ داخل اوپر والا کمرہ وہ داخل نہیں ہوگا۔ الا بكل حق هو له او بمرافقه، ہاں اگر اس نے کہا کہ اس گھر کو میں اس کے جمیع حقوق کے ساتھ یا اس کے جمیع منافع کے ساتھ خریدتا ہوں تو اس صورت میں بالاخانہ اس گھر کے منزل کے خریداری میں شامل ہوگا، اس لیے کہ وہ کمرہ بھی تو دار ہی کے حقوق میں سے ہے اور اس کے منافع میں سے ہے، مہمان خانے کے طور پر اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں وغیرہ ذالک۔ او بكل قلیل و کثیر هو فیہ او منہ، یا اگر کوئی شخص منزل خریدے اس شرط پر کہ اس میں جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہو یا زیادہ، یا جو ہے اس سے ہو یا اس میں ہو وہ سب یہ میرا ہوگا، تو فرماتے ہیں پہ اس صورت میں بالاخانہ جو ہے وہ منزل کے خریداری میں شامل ہوگا۔ اور بكل قلیل و کثیر و فیہ او منہ، اگر خریدتے ہوئے منزل کو خریدتے ہوئے گھر کو خریدتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس کے ہر قلیل اور کثیر شے کے ساتھ جو اس میں ہے یا جو اس سے ہے وہ میرا ہوگا، عقد کے دوران کہہ دے، پھر اس صورت میں بالاخانہ اس میں داخل ہوگا۔ وَدَخَلَ بِشِرَاءِ دَارٍ، ہاں اگر کوئی شخص دار خریدے جس میں بالاخانی بھی ہوتے ہیں، اوپر والی منزل بھی ہوتی ہے، نچلا منزل بھی ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو فرماتے اس صورت میں وہ علم بالاخانہ جو ہے وہ دار کے خریداری میں داخل ہوگا۔ تو عزیز طلبہ یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے یہ اہل کوفہ کے عرف کے مطابق بیان ہوا ہے کہ اہل کوفہ والے بیت منزل اور دار میں فرق کرتے تھے۔ بیت صرف ایک کمرے پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، منزل 1-2 کمرہ گھر پر اس کا اطلاق ہوتا تھا، اور دار بڑی کوٹھی بنگلے پر اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ عزیز طلبہ آج کل کے عرف میں چونکہ یہ فرق اب نہیں رہا، اور عرف عام میں چاہے منزل ہو چاہے دار ہو چاہے بیت ہو اس پر ایک ہی اطلاق ہوتا ہے، گھر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے عرف میں کوئی شخص کہے کہ یہ ایک مرلہ پلاٹ میں نے کمرہ بنایا ہوا ہے، یہ میں نے آپ پر بیچ دیا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں تو وہی اسی ایک کمرے کی بے ہوگی، لیکن اگر اس ایک کمرے کے ساتھ کچھ جو ہے باتھ روم وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا، اس لیے کہ ہمارے عرف میں اس کو الگ شمار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ اس ایک کنال پر میں نے گھر بنایا ہے اور یہ اتنا خوبصورت گھر ہے لہذا یہ گھر میں نے آپ پر بیچ دیا، اور وہ کہتے ہیں میں نے خرید دیا، تو اب اس ایک کنال میں جتنی بھی چیزیں ہوں، چاہے وہ چمن کی صورت میں ہو، چاہے وہ برآمدے کی صورت میں ہو، چاہے وہ باتھ روم کی صورت میں ہو، چاہے وہ مہمان خانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ چبوترے کی صورت میں ہو، تو ہمارے عرف میں یہ ساری چیزیں اس بے میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے مدار عرف ہے عزیز طلبہ، اگر کسی عرف میں یہ چیزیں دار کے ماتح شمار ہوتی ہو، دار کے بے میں شمار ہوتی ہوں، تو یہ ساری چیزیں بالاخانہ ہوں یا تہ خانہ ہوں یا مہمان خانہ ہوں، ساتھ بنا ہو یا الگ بنا ہوا ہو، تو ساری چیزیں جو ہے وہ گھر کے بے میں داخل ہوں گی بنا بر عرف کے، اس ایک کنال زمین میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی۔ جی تو فرماتے وَدَخَلَ بِشِرَاءِ دَارٍ، اور گھر کے خریداری میں داخل ہوگی یہ علو بالاخانہ، کالکنیفی جس طرح کے پاخانہ کے لیے بنائی گئی جگہ، یعنی جو ہے باتھ روم وغیرہ داخل ہوتا ہے۔ لَلظُّلَّةُ، لیکن سایبان جو ہے وہ دار کی خریداری میں داخل نہیں ہوگا۔ سایبان کہتے ہیں عزیز طلبہ اس
چبوترے کو جو گھر سے تھوڑا سا سائڈ پر بنایا جاتا ہے اور بانس وغیرہ کڑے کر کے اس کے اوپر کچھ چیزیں جو ہے درخت وغیرہ یا ٹہنیاں وغیرہ ڈال دیتے ہیں تاکہ سایہ ہو، تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ الگ شمار کیا جاتا ہے اور الگ زمین میں ہوتا ہے، بطور تفریح کے لیے وہاں پر بیٹھا جاتا ہے ہوا لگانے کے لیے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے بتا دیا اگر اس نے زمین کا رقبہ ذکر کر دیا کہ ایک کنال میں یہ گھر میں نے بنایا ہے، تو پھر اگر اس ایک کنال میں جو ہے سایبان ہو یا کوئی پارک وغیرہ ہو تو سب چیزیں اس میں داخل ہوگی۔ الا بکل حق هو له، جس طرح کہ صاحب کتاب فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص گھر بیچتے ہوئے یہ کہے کہ اس کے بھی جتنے بھی حقوق ہیں جملہ حقوق کے ساتھ میں نے آپ پر بیچ دیا، تو پھر اس صورت میں یہ ساری چیزیں اس مبی میں داخل ہوگی۔ ولا يدخل الطريق والمسيل والشرب، اسی طرح فرماتے ہیں گھر کی خریداری میں یا فروخت کرنے میں گھر کا جو راستہ ہے خاص راستہ، والمسیل اسی طرح پانی کا جو راستہ ہے، والشرب اور اسی طرح جو چشمہ وغیرہ ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے ذکر کر دیا الا بنحو کل حق وله کہ اس گھر کے جتنے بھی حقوق ہے، چاہے راستے کی حقوق ہو، چاہے پانی کی راستہ ہو، چاہے چشمہ وغیرہ وہ سب میں نے آپ پر بھیج دیا، تو پھر اس صورت میں یہ داخل ہوگا۔ لیکن اس میں بھی عزیز طلبہ مدار عرف ہے، عرف کو دیکھا جائے گا کہ اگر گھر کا راستہ وہ گھر کے بے میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوگا، وگرنہ نہیں، اور آج کل ہمارا عرف میں داخل ہوتا ہے لہذا یہ داخل ہوگا۔ اسی طرح گھر کی طرف جو پانی کی پائپ لائن وغیرہ آئی ہوئی ہے تو وہ بھی چونکہ گھر کے بے میں داخل ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ پھر بعد میں کہے کہ اس پائپ کے پیسے میں نے آپ سے وصول نہیں کی لہذا یہ اس کے پیسے مجھے دے دو، تو فرماتے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بخلاف الاجارت فیہا، بخلاف عقد اجارہ کے ان چیزوں میں، یعنی گھر یا دار یا بیت یا جو ہے منزل کو اگر کوئی شخص اجارے پر دے تو اجارہ حصول منافع کے لیے ہوتا ہے، تو جتنی بھی اس گھر سے منافع متعلق ہو، جن چیزوں سے اس منافع متعلق ہو، تو وہ چیزیں خود بخود عقد اجارہ میں داخل ہوگی، اس کی صراحت ضروری نہیں۔ تو بخلاف الاجارت فیہا، بخلاف ان میں عقد اجارہ کے۔ تو عزیز طلبہ آج کے ان پورے مسائل کا خلاصہ یہ ہوا کہ حقوق جو مبی کے ہو، یعنی جو چیزیں عرف عام میں مبی کے تابع شمار کی جاتی ہو یا ثمن کے تابع شمار کی جاتی ہوں، تو وہ چیزیں مبی کے تابع ہوں گی عقد میں بنا پر عرف کے، اگر عرف میں وہ تابع شمار کیے جاتے ہو، داخل شمار کیے جاتے ہو تو داخل ہوں گی، وگرنہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔